اب عقیدہ ہمارا سیاستہ کی کتابوں سے ثابت ہے، اور لوگ ہمیں پھر کہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کی عقل کا علاج پھر اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ نبی پاک سے تعلق، اور نبی پاک نے خود ہمیں یہ چیزیں سکھائی۔ کیسے سکھائی؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3487 ہے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ حاضر خدمت ہیں۔ ایک شخص آیا، اس شخص نے جلدی جلدی آ کے نماز ادا کی۔ جیسے اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھتے اس نے کہا کہ الہی مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر۔ آتی اس نے ایک تو نماز جلدی سے پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً یہ کہا الہی مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا، اس نے اتنی تیزی سے نماز پڑھی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ آپ اکثر دیکھیں، آپ فوتگیوں میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ جنازوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ ختم پاک کی محفل میں گئے، آپ کہیں مہمان بن کر گئے، وہاں پہ جناب محفل ہے، دوستوں کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اتنی ساری صورتحال کے اندر سے آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے جنازوں کے اندر گئے، آپ نے اپنی نماز کا خیال رکھا، آپ دوستوں کے شادی وغیرہ کے فنکشن پہ گئے، آپ نے وہاں نماز کا خیال رکھا، آپ نے بڑی قربت کی محفل ہے، بڑے آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ وہاں پہ گئے، آپ نے نماز کا خیال رکھا، اتنی محنت سے آپ نے وقت نکالا، کتنی کتنی دور آپ جنازے پڑھنے جاتے ہیں، آپ محافل میں جاتے ہیں، آپ دعوتوں پہ جاتے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں جا کے آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، اتنی قربانی دینے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جلدی جلدی جب نماز کا وقت ہے جلدی جلدی پڑھی اور نکل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نے فوراً سے کہا الہی مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا، اسے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شخص تو نے نماز میں جلدی کی ہے، جب تو نماز ادا کر لے تو بیٹھ جا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کر اور میری ذات پر درود پاک پڑھ، پھر دعا کر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق قریبی قربت کا، اب نبی پاک کی تعلیم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نمازی جب تو نماز پڑھ لے تو بیٹھ جا، بیٹھ کے اللہ کی حمد بیان کر، پھر میری ذات پر درود پڑھ، پھر بعد میں دعا مانگ۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ ایک شخص اور آیا، اس نے تسلی سے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اس کے بعد اس نے نبی پاک پر درود بھی پڑھا، پھر اس نے دعا کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کے اس عمل کو دیکھا کہ وہ آیا، آ کر اس نے تسلی سے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ کی حمد کی، نبی پاک پر درود بھیجا، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، اور حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ آنے والا آیا، اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور فوراً اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تسلی سے آ کر نماز پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ اور نماز کے بعد اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد میری ذات پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ کتنا قریبی قربت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آج ہم اس کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔